بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللہم الہمنا مراشد امورنا وقنا شرور انفسنا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اس کو جرمانہ جمع نہیں ہوا جی، صبح جمع کرے گا۔ سبق یاد ہے بھائی؟ معمور بھی کے لیے حسن ثابت ہے، تو یا فعل حسن ہوگا یا فعل قبیح۔ اگر فعل حسن ہے تو اس کی بھی فعل حسن اس کی دو قسمیں ہیں، یا حسن لعین ہی ہوگا یا لا حسن لغیر ہی ہوگا۔ اگر حسن لعین ہی ہے تو ماتن کے قول کے مطابق اس کی 3 قسمیں ہیں، اور شارح کے قول کے مطابق اس کی 2 قسمیں ہیں، حسن لعین ہی بالذات اور حسن لعین ہی بالواسطہ۔ حسن لعین ہی کی 3 قسمیں ہو گئی، 3 قسمیں یا دونوں قسمیں ہو گئی بقول شارح کے۔ حسن لعین ہی بالذات کا تصدیق والصلاۃ، اور حسن لعین ہی بالواسطہ جیسے کہ کالزکوٰۃ۔ ایک مثال ماتن نے دی ہے، 2 مثالیں ساتھ شارح نے ملا دی، تو 3 مثالیں دے دی حسن لعین ہی بالواسطہ کی۔ کالزکوٰۃ، جیسے کہ زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کو اگر ظاہر میں دیکھا جائے تو اضاعت مال ہے، مال کو ضائع کرنا ہے، اور مال کا ضائع کرنا شرعاً حرام ہے، عقلاً ممنوع ہے۔ آدمی دن رات بیٹھے جوڑے سیتے رہے دن رات ایک کرے، گرمی سردی ایک، اپنا وطن چھوڑے، علاقہ چھوڑ دے اور پیسہ کمائے، اور پیسہ کمانے کے بعد پھر اس کو بھی دے دے، اس کو بھی دے دے، اس کو بھی دے دے زکوٰۃ کی صورت میں، تو یہ تو مال کا ضیاع ہے۔ یہ مال کا ظاہر کے اعتبار سے دیکھا جائے تو مال کا ضیاع ہے، جو کہ شرعاً ناجائز ہے اور عقلاً ممنوع ہے۔ البتہ اس زکوٰۃ میں حسن آ گیا فقیر کی حاجت کو پورا کرنے کی وجہ سے۔ اس فقیر کی حاجت کو پورا کرنے کی وجہ سے حسن آیا کہ جو فقیر اللہ کا محبوب ہے، جو فقیر اللہ کا محبوب ہے، فقیر کی حاجت روائی کی وجہ سے اس زکوٰۃ میں کیا آ گیا؟ حسن آ گیا، ورنہ ذات کے اعتبار سے اس میں کوئی حسن نہیں ہے۔ لیکن آیا فقیر کی جو حاجت تھی، فقیر کا محتاج ہونا تھا، یہ فقیر کا اختیاری ہے یا اللہ نے فقیر پیدا کیا؟ فقر اختیاری ہے غیر اختیاری ہے؟ غیر اختیاری ہے۔ کبھی اختیاری بھی ہو جاتی ہے، جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فقر اختیاری تھا، لیکن وہ شاذ اور نادر ہے، وہ کم ہے۔ اکثر کے اغلب کے اعتبار سے فقر غیر اختیاری ہے، لہذا چونکہ یہ فقر غیر اختیاری ہے فقیر کا، اللہ نے اس طرح فقیر پیدا کیا اور اس نے فقیر کی حاجت روائی کی، اس وجہ سے زکوٰۃ میں کیا آ گیا؟ حسن آ گیا۔ تو معمور بھی ہی زکوٰۃ کا دینا بظاہر تو اضاعت مال ہے، اس میں حسن نہیں ہے، چونکہ فقیر کی ضرورت پوری کی ہے اس لیے اس کی وجہ سے حسن آ گیا۔ تو حسن لغیر ہی ہونا چاہیے تھا، حسن، لیکن انہوں نے کہا کہ شارح نے اس کی مثال بنائی اور مصنف نے حسن لعین ہی کے ساتھ ملحق ہے، مشابہ ہے لغیر ہی، مشابہ ہے لغیر ہی۔ زکوٰۃ میں حسن آ گیا فقیر کی حاجت پورا کرنے کی وجہ سے، اور جب غیر کی وجہ سے کسی معمور بھی میں حسن آتا ہو تو وہ حسن لغیر ہی ہوتا ہے۔ لیکن جس غیر کی وجہ سے حسن آیا ہے فقیر کی فقر کی وجہ سے، وہ غیر اختیاری نہیں ہے فقیر کا،
اللہ نے اس کو اس طرح فقیر پیدا کیا، چونکہ جس واسطے سے اس معمور بھی میں حسن آیا وہ واسطہ چونکہ فقیر کا اختیاری نہیں تھا، اس وجہ سے گویا کہ یہ واسطہ کالعدم ہے، یہ واسطہ کالعدم ہے، گویا کہ کسی واسطے سے حسن آیا ہی نہیں ہے۔ اور جب بغیر واسطے کے حسن آ جائے تو وہ حسن لعین ہی ہوتا ہے، لغیر ہی ہوتا ہے، وہ لعین ہی ہوتا ہے، اس وجہ سے یہ لعین ہی کے ساتھ ملحق ہو گیا۔ لیکن چونکہ فی نفس ہی غیر کا دخل تو ہے، غیر کا دخل تو اس میں ہے، اس وجہ سے اس مشابہ ہو گیا حسن لغیر ہی کے، مشابہ ہو گیا کس کے؟ حسن لغیر ہی کے۔ اس لیے زکوٰۃ حسن لعینہ بالواسطہ ہو گیا، مشابہ ملحق لعینہ ہے اور مشابہ لغیرہ ہے، بالکل حسن لغیرہ بھی نہیں، اس لیے کہ جس غیر کی وجہ سے واسطے سے اس میں حسن آیا ہے وہ واسطہ اس کا اختیاری نہیں تھا، اس وجہ سے مشابہ لغیرہ اور ملحق لعینہ ہو گیا۔ کوئی مثال سمجھ میں آ گئی؟ یہ مثال ماتن نے ذکر کی۔ دوسری مثال دی ہے شارح نے، جیسے کہ روزہ رکھنا ہے، صوم، روزے کو اگر دیکھا جائے صوم کو تو ظاہر میں تجویع النفس ہے، نفس کو بھوکا رکھنا، و اتلاف اور اپنے نفس کو ضائع کرنا ہے، ہلاک کرنا ہے، اللہ کی نعمتوں سے اپنے نفس کو روکنا ہے۔ دن بھر یہ جان تو اللہ نے دی ہے، اس کی حفاظت بھی ہماری ذمہ داری ہے، اس لیے خودکشی حرام ہے، چونکہ جان ہماری اپنی نہیں ہے تو حفاظت ضروری ہے۔ اور یہ آدمی دن بھر بھوکا رہتا ہے، لمبے لمبے دنوں میں، گرم دنوں میں، اور اللہ کی نعمتیں موجود ہے، اللہ نے حکم دیا کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ بہت خوب کھاؤ لیکن اسراف نہ کرو، اور یہ بندہ اللہ کا بندہ بیٹھا رہتا ہے، اللہ کی نعمتیں پڑھی ہے لیکن نہیں کھاتا، تو ظاہر کے اعتبار سے اگر روزے کو دیکھا جائے تو اپنے نفس کو بھوکا رکھنا اور اپنے نفس کو ہلاک کرنا ہے، اس میں خود کوئی حسن نہیں ہے، اس میں ذات کے اعتبار سے کوئی حسن نہیں۔ البتہ اس میں حسن آ گیا لقہر النفس الامارتی، نفس امارہ کو مقہور اور مغلوب کرنے کی وجہ سے اس میں حسن آ گیا۔ وہ نفس امارہ کہ جو اللہ کا دشمن ہے، جو اللہ کا کیا ہے، اس لیے کہ نفس امارہ برائی پر ابارتی ہے، برائی پر ابارتی ہے۔ شہوت نفس، تو جب شہوت ہوتی ہے تو وہ آپ کو نیکی کا حکم تو نہیں دے گی، وہ تو آپ کو برائی کی طرح دکھائے گی، وسوسے ڈالے گی، اس لیے وہ اللہ کی دشمن ہے۔ اس نفس امارہ کو مغلوب اور مقہور کرنے کی وجہ سے روزے میں حسن آ گیا۔ لیکن یہ نفس کی عداوت، یہ اس نفس کی اختیاری ہے یا غیر اختیاری ہے؟ غیر اختیاری ہے۔ اللہ نے اس میں عداوت ڈالی ہے، اللہ نے اس میں کیا ڈالی ہے؟ اس میں عداوت ڈالی ہے، تو اس کا اختیاری نہیں ہے۔ جب اختیاری نہیں ہے تو روزے میں حسن آ گیا نفس امارہ کو مغلوب کرنے کی وجہ سے، لیکن چونکہ اس کی یہ عداوت اختیاری نہیں غیر اختیاری ہے، اس لیے کہ گویا کہ یہ واسطہ ہے ہی نہیں، اور روزے میں حسن لذاتی ہی ہو گیا، اس وجہ سے روزہ حسن لعینہ کے ساتھ ملحق کر دیا۔ لیکن چونکہ فی نفس ہی اس میں حسن آیا ہے تو غیر کی وجہ سے ہے، نفس امارہ کو مغلوب کرنے کی وجہ سے آیا ہے، اس وجہ سے مشابہ ہو گیا لغیرہ۔ روزہ حسن لعینہ کے ساتھ ملحق ہے اور مشابہ ہے لغیرہ، واسطہ ہے لیکن کالعدم ہے۔ اگر ہم واسطے کا اعتبار کریں گے تو پھر یہ حسن لعینہ کے ساتھ ملحق نہیں ہو جائے گا، پھر یہ بعینہ حسن لغیرہ بن جائے گا۔ تیسری مثال دی ہے، جیسے حج ہے، فی نفسی اگر حج کو دیکھا جائے تو حج نام ہے سعی کا، باغ دوڑ کرنا، صفا سے مروہ کی طرف، مروہ سے صفا کی طرف، اور خانہ کعبہ کے گرد چکر لگانا، تو باغ دوڑ میں کون سا حسن ہے؟ یا قطع مسافت، رؤیت امکنۃ متعددۃ، ایک اتنے لمبے مسافت کو طے کرنا ہے،
کوئی 5 گھنٹے کا سفر کرتا ہے، کوئی 12 گھنٹے کا سفر کرتا ہے، کوئی 24 گھنٹے کا سفر کرتا ہے، اور پیدل سفر ہو رہا ہو یا بحری جہاز کا ہو تو لمبا ہو جاتا ہے۔ تو حج تو صرف سعی کا نام ہے، قطع و مسافت طے کرنا ہے اور خشک پہاڑ دیکھنے ہیں۔ صفا میں کیا ہے، عرفات میں کیا ہے، مینا میں کیا ہے، خشک پہاڑ ہے۔ کاغان ہوتا، مری ہوتا، سوات ہوتا، ہاں تو آدمی کو دل خوش ہو جاتا۔ تو وہاں کیا ہے، وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ظاہر کیا ہے، اس بار سے اگر دیکھا جائے چند جگہوں کی زیارت کرنی ہے، باغ دوڑ کرنا ہے اور متعدد جگہوں کو دیکھنا ہے، مسافت کو طے کرنا ہے، اس کا نام ہے حج۔ تو بظاہر ان میں کوئی حسن ہے؟ اگر آپ ادھر گھومتے پھرتے رہو گے، دوڑ لگاؤ گے، تو لوگ کہیں گے کہ آؤٹ ہو گیا، اب اس کو مینٹل خانے لے جاؤ۔ تو بظاہر اس میں تو کوئی حسن نہیں ہے باغ دوڑ میں۔ اس میں حسن آیا ہے غیر کی وجہ سے، اس لیے کہ جن مقامات کی زیارت ہوتی ہے، جہاں طواف ہوتا ہے، اللہ نے اس مکان میں کو شرف بخشی ہے۔ اللہ نے اس مکان کو کیا بخشی ہے؟ شرف بخشی ہے۔ لہذا اللہ نے اس میں مکان کو شرف بخشی ہے، اس وجہ سے وہاں کی زیارت کرتا ہے۔ اس وجہ سے، اس مکان کے شرف کی وجہ سے اس باغ دوڑ میں، ان مکانات کی زیارت کرنے میں، مسافت کے طے کرنے میں بھی کیا آ گیا؟ حسن آ گیا۔ لیکن آیا اس مکان کی شرافت اور کرامت اور عظمت ان کا ذاتی ہے یا اللہ نے اس طرح پیدا کیا؟ اللہ نے اس کو اس طرح پیدا کیا ہے۔ اس شرافت میں اور عظمت میں اس مکان کا کوئی دخل نہیں ہے ذاتی طور پر۔ لہذا چونکہ ان مکانات کی وجہ سے، کعبے کی وجہ سے، حرم کی وجہ سے اس میں حسن آ گیا حج میں، اور وہ واسطہ جس واسطے سے آیا ہے وہ اختیاری نہیں ہے، اس وجہ سے یہ معمور بھی حج یہ حسن لعینہ کے ساتھ ملحق ہو گیا، اور مشابہ ہے لغیرہ کے۔ مشابہ لغیرہ اس وجہ سے کہ فی نفس ہی اس میں واسطے کا دخل تو ہے۔ اتنی بات سمجھو، دل لگ رہا ہے تھوڑا تھوڑا، دل لگانا پڑتا ہے، دل لگانا پڑتا ہے۔ انسان پر بعض اوقات ایک ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے جس کو یہ صوفیاء لوگ قبض کہتے ہیں۔ قبض کی کیفیت ہے، کسی چیز کو دل نہیں کرتا۔ یہ بھی نہیں کہ بھوک لگی ہے کھانے کو دل کرتا ہے، نہیں، ویسے بھوک بھی نہیں لگی، لیکن کچھ کسی چیز کو بھی دیکھنے کو یا کھانے کو یا کہیں جانے کو یا کسی چیز کے پڑھنے کو انسان پر بعض اوقات، خاص طور طالب علم پر بعض اوقات ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ پڑھنے کو دل نہیں کرتا، کھانے کو بھی دل نہیں کرتا، کسی سے ملنے کو بھی دل نہیں کرتا۔ یہ بھی نہیں کہ کوئی پریشانی ہے، کوئی مصیبت ہے اس کی وجہ سے، نہیں، بس ویسے ایک کیفیت طاری ہے۔ 3 دن 4 دن، ہفتہ 2 ہفتے استقامت چاہیے۔ اس لیے کہتے ہیں الاستقامت فوق الف کرامت، الاستقامت فوق الف کرامت، یہ 1000 کرامتوں سے جو بڑھ کر ہے استقامت، یہ اس وجہ سے ہے۔ تو یہ کیفیت ظاہر ہو جائے گی، اللہ سے مانگنے چاہیے۔ جاؤ گے تو کہاں جاؤ گے؟ وہ کچھ سمجھ میں آیا؟ یہ 3 مثالیں ہو گئی، حسن لعینہ بالواسطہ، حسن لعینہ بالواسطہ، کہ جس کو حسن لعینہ کے ساتھ ملحق کیا گیا ہے، اور مشابہ ہے لغیرہ کی، مشابہ ہے لغیرہ۔ یہ ہو گئے حسن لعینہ۔ آگے دوسری قسم ہے حسن لغیرہ۔ حسن لغیرہ کی بھی 3 قسمیں بنائی ہے۔ حسن لغیرہ یعنی اس معمور بھی میں ذات کے اعتبار سے کوئی حسن نہ ہو، ذاتی حسن نہیں ہے، حسن غیر کی وجہ سے معمور بھی میں آ گئی ہے۔ تو معمور بھی میں حسن کی وجہ اور سبب وہ غیر ہوتی ہے۔ اس کی بھی 3 قسمیں ہیں۔ اس کی بھی کتنی قسمیں؟ 3 قسمیں ہیں۔ یہ 3 قسمیں سمجھنے کے لیے بورڈ کی طرف آ جاؤ، کیونکہ یہاں شارح نے، مصنف نے تھوڑی سی مشکلات پیدا کی ہے۔ شارح کہتے ہیں یہاں مصنف سے تسامحات ہو گئے ہیں، تو تسامحات اگر زبانی سمجھائیں گے تو سمجھ میں نہیں آئیں گے، ہوا میں اڑ جائیں گے۔
وهو اما ان لا يتعدى بنفس المامور به آگے او یتعدى آگے کیا او یکون حسنا لحسن في شرطه بعد ما كان حسنا بمعنى في نفسه او ملحقا به. یہ متن ہے. آگے مثالی دی ہے کالوضوء والجہاد والقدرة التي يتمكن بها العبد. حسن لغیرہ کی تین قسمیں ہیں. جس مامور بھی میں حسن غیر کی وجہ سے آیا، ذاتی نہیں ہے. وہ غیر جس کی وجہ سے مامور بھی میں حسن آیا ہے، ہوا ضمیر کا مرجع وہ غیر ہے. آپ کتابوں میں دیکھو ہوا ضمیر کے نیچے کوئی عدد لکھا ہوگا، دیکھو اوپر کسی جس لفظ کے نیچے یہ عدد ہے تو یہ مرجع بتا رہے ہیں کہ اس کا مرجع وہ ضمیر کا مرجع وہ ہے، اور وہ ہے ذالک الغیر. غیر او لغیرہ میں غیر کے نیچے وہ عدد ہے، معلوم ہو ضمیر کا مرجع وہ غیر ہے. جس غیر کی وجہ سے مامور بھی میں حسن آیا تو وہ غیر اما اللہ یتعدی بنفس المامور بھی، وہ غیر یتعدی کا فاعل ہوا ضمیر لوٹ رہی ہے، یہ ضمیر ہوا کی طرف لوٹ رہی ہے، اور ہوا کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ غیر کی طرف. تو وہ غیر یا تو ادا نہ ہوگا بنفس المامور بھی، نفس معمور بھی کے ادا کرنے سے وہ غیر ادا نہ ہوگا. ادا نہ ہوگا کا مطلب ہے کہ مکلف کے ذمے سے ساقط نہیں ہوگا. لا یتعدی بمعنی لا یسقط عن ذمۃ المکلف، سقوط کے معنی میں ہے. تو وہ غیر مامور بھی کے ادا کرنے سے وہ غیر ادا نہ ہوگا، بلکہ مامور بھی کو بھی ادا کرنا پڑے گا اور اس غیر کو بھی ادا کرنا پڑے گا. او یتعدی یا وہ غیر بھی ادا ہو جائے گا مامور بھی کے ادا کرنے سے. او یکون حسنا لحسن فی شرطہ، یا وہ مامور بھی حسن ہو گیا ہو. یہاں یکون کی ضمیر کدھر لوٹ رہی ہے؟ مامور بھی کی طرف. او یکون المامور بھی، یا وہ مامور بھی حسن ہو گیا ہو لحسن ایسے حسن کی وجہ سے فی شرطہ جو اس کے شرط میں ثابت ہے. بعد ما کان حسنا، بعد اس کے کہ وہ مامور بھی کانا کی ضمیر کا اسم ضمیر بھی مامور بھی کی طرف ہے، بعد اس کے کہ وہ مامور بھی حسنا حسن تھا لمعنن ایسے معنی کی وجہ سے فی نفس ہی جو اس کے ذات میں تھی. لمعنن فی نفس ہی یعنی حسن لغیرہ ہی، او ملحقا بھی یا اس کو حسن لغیرہ کے ساتھ ملحق کیا گیا. وہی حسن لغیرہ کی دونوں قسمیں بتا دی. وہ غیر یا تو مامور بھی کے ادا کرنے سے ادا نہیں ہوگا، انہیں ساقط نہیں ہوگا، بلکہ مامور بھی کو الگ فعل سے ادا کرنا پڑے گا. اس کی مثال سمجھو، کل وضوء، جیسے وضو ہے، اللہ نے وضو کرنے کا حکم دیا. اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، تو وضو کا حکم دیا. اللہ آمر ہے، بندہ معمور ہے، اور جس کام کرنے کا حکم دیا وضو کا وہ معمور بھی. تو معمور بھی وضو ہے، اللہ نے وضو کرنے کا حکم دیا. وضو میں خود ذات کے اعتبار سے کوئی حسن نہیں ہے، یہ حسن لغیرہ ہی کی مثال ہے. وضو میں ذات کے اعتبار سے کوئی حسن نہیں ہے سوائے پانی کے ضیاء کے.
ٹینکر پہ ٹینکر آ رہے ہیں اور یہ لوگ بیٹھے ہیں وضو کر رہے ہیں، نماز بھی نہیں پڑھ رہے، ویسے وضو کر رہے ہیں یا نماز کے لیے وضو کر رہے ہیں، تو وضو میں ذات کے اعتبار سے کوئی حسن نہیں ہے، سوائے اگر گرمی لگی ہے تو اپنے آپ کو ٹھنڈا کر رہے ہیں یا اعضاء کو دھو رہے ہیں، صاف کر رہے ہیں، اور پانی کا ضیاع ہے جو کہ شرعاً ناجائز ہے۔ تو ذات کے اعتبار سے وضو میں کوئی حسن نہیں، وضو میں حسن آیا نماز کی وجہ سے، اس لیے کہ نماز کے لیے وضو شرط ہے اور نماز مشروط، نماز کیا ہے؟ مشروط۔ تو وضو میں حسن آیا کس کی وجہ سے؟ غیر کی وجہ سے، اور وہ غیر کیا ہے؟ نماز ہے، مامور بھی یہ ہے، اور وہ غیر نماز ہے۔ اللہ یتعدی ذلک الغیر بنفس المامور بھی، مامور بھی کے ادا کرنے سے وہ غیر ادا نہیں ہوگا۔ وضو کرنے سے نماز ہو جائے گی؟ نماز نہیں پڑھی، صرف وضو کر لیا، نماز ہو گئی؟ نہیں، کیونکہ وضو میں حسن نماز کی وجہ سے ہے، نماز غیر ہے وضو کا، لیکن وضو مامور بھی کے نفس مامور بھی کے ادا کرنے سے وہ غیر ادا نہیں ہوگا، وہ غیر ساقط نہیں ہوگا، بلکہ اس غیر کو نماز کو الگ فعل سے ادا کرنا پڑے گا۔ وضو یہاں کرنی ہے اور نماز وہاں پڑھنی ہے، اور بر وقت پہنچنا ہے، ورنہ یہاں داروغے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ سمجھ میں آ گیا بھائی؟ اللہ یتعدی بنفس المامور بھی، مامور بھی وضو ہے، مامور بھی کے فعل سے، نفس مامور بھی سے وہ غیر ادا نہیں ہوتا، نماز ادا نہیں ہوتا، بلکہ نماز کو الگ فعل سے ادا کرنا پڑے گا۔ او یتعدی، یا وہ غیر بھی ادا ہو جائے گا، یعنی ساقط ہو جائے گا مکلف سے، بنفس المامور بھی، تم مامور بھی کو ادا کرو، مامور بھی میں جو حسن غیر کی وجہ سے آیا ہے، اس غیر، وہ غیر خود بخود ادا ہو جائے گا، اس غیر کو الگ فعل سے ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کل جہاد، جیسے جہاد ہے، جہاد میں کیا ہوتی ہے؟ مار داڑ، اس کو گولی مارو، اس کا کھوپڑی اتارو، اس کے ہاتھ کاٹو، اس کی گردن اتارو۔ تو جہاد میں تو فی نفس ہی کوئی حسن نہیں ہے، سوائے تعذیب و عباد اللہ و تخریب و بلاد اللہ، اللہ کے شہروں کو تباہ و برباد کرنا اور اللہ کے بندوں کو ایذا رسانی پہنچانا، تکلیف میں ڈالنا، جہاد اس کا نام ہے۔ تو اس میں تو ظاہر کے اعتبار سے کوئی حسن نہیں ہے، اس میں حسن آ گیا اعلاء کلمت اللہ، اعلاء کلمت اللہ، اعلاء کلمت اللہ کی وجہ سے جہاد میں کیا آ گیا؟ حسن آ گیا، غیر کی وجہ سے حسن آیا۔ لیکن تو جو ہی جہاد قائم کرے گا، اعلاء کلمت اللہ خود بخود ہوگی۔ جنہوں نے جہاد قائم کیا، اعلاء کلمت اللہ ہو گئی، وہاں کوئی کر لینا فرمانی، اللہ کا کلمہ بلند ہو گیا۔ اب اعلاء کلمت اللہ کے لیے کوئی الگ سے فعل ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھو غیر کی وجہ سے جہاد میں حسن آیا، اور مامور بھی جہاد ہے، مامور بھی کیا ہے؟ جہاد ہے، لیکن اس میں خود ذات کے اعتبار سے حسن نہیں، غیر کی وجہ سے، تو حسن لغیر ہی ہے۔ لیکن جب جو ہی اس مامور بھی کو ادا کرے گا، وہ غیر خود بخود ادا ہو جائے گی، وہ خود بخود ساقط ہو جائے گی۔ وہ مثال سمجھ میں آ گئی جی؟ او یکون حسنا لحسن فی شرطہ، پہلی قسم حسن لغیرہ کی یہ ہو گئی، دوسری قسم او یتعدی ہو گئی، تیسری قسم او یکون حسنا، دیکھو یتعدی کی ضمیر غیر کی طرف لوٹ رہی تھی، یتعدی کی ضمیر بھی غیر کی طرف لوٹ رہی تھی، یکون کی ضمیر غیر کی طرف نہیں لوٹ سکتی، یہ مامور بھی کی طرف لوٹ رہی ہے۔ بعد ما کانا کی ضمیر بھی مامور بھی کی طرف لوٹ رہی ہے۔ تو اب عبارت کا ترجمہ ہو جائے گا او یکون المامور بھی حسن لحسن فی شرطہ، یا وہ مامور بھی حسن ہو گیا ہو ایسے حسن کی وجہ سے جو اس کے شرط میں ثابت ہے۔ خرابی یہ ہے، شارح کہتے ہیں ماتن کے متن میں تسامح یہ ہے کہ اس کلام میں انتشار ضمائر ہے، انتشار ضمائر۔ جب کسی کلام میں چند ضمائر ذکر ہوں تو سب کا مرجع ایک ہونا چاہیے۔ بعض ضمائر کا مرجع کوئی اور ہے اور بعض کا کوئی اور ہو تو اس کو کہتے ہیں انتشار ضمائر کی خرابی ہے۔ اس کلام میں انتشار ضمائر کی خرابی ہے، اور یہاں انتشار ضمائر ہے اس لیے کہ یتعدی کی ضمیر اور لا یتعدی اور یتعدی کی ضمیر ہے، یہ دونوں غیر کی طرف لوٹ رہی ہے،
اور یکونو اور کانا دونوں کی ضمیریں یہ مامور بھی کی طرف لوٹ رہی ہے، تو ضمائر میں کیا آ گیا؟ انتشار آ گیا۔ یہ تسامح اولا ہے۔ شارح کہتے ہیں ماتن کی یہ پہلی غلطی ہے، پہلی تسامح ہے کہ ان کے کلام میں انتشار ضمائر ہے۔ پہلی تسامح سمجھ میں آ گئی بھائی؟ جب مامور بھی کے ادا کرنے سے وہ غیر ادا نہیں ہوتا، شارح کہتے ہیں یہ حسن لعینہ ہی کامل ہے، یہ حسن لعینہ ہی، حسن لغیرہ ہی کیا ہے؟ یہ حسن لغیرہ ہی کامل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو حسن لعینہ ہی ہوتا ہے وہ ایک فعل سے دونوں ادا ہوتے ہیں، جیسے تصدیق ہے، جیسے ایمان ہے، جیسے زکوٰۃ ہے۔ ایک فعل سے ادائے زکوٰۃ سے مامور بھی ہو گیا، اور جس واسطے سے حسن آیا تھا وہ واسطہ بھی ادا ہو گیا۔ درمیان میں انفصال نہیں ہے، اتصال ہے۔ اور جن میں اتصال ہو، یعنی حسن میں، غیر میں، حسن میں اور مامور بھی میں اگر اتصال ہو تو وہ حسن لعینہ ہی ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی چونکہ یہاں مامور بھی کو ادا کر کے الگ فعل سے ادا کیا گیا اور اس غیر کو الگ فعل سے ادا کیا گیا، تو حسن میں اور مامور بھی میں کیا آ گیا؟ انفصال۔ اس لیے اس کو حسن لغیرہ ہی کامل قرار دیا۔ اور یہاں پر او یتعدی، یتعدی میں مامور بھی کو ادا کرو تو وہ غیر بھی ادا ہو جائے گا، تو حسن میں اور مامور بھی میں انفصال ہوا نہیں ہوا، تو یہ تو حسن لعینہ کے قریب ہو گیا۔ تصدیق میں، نماز میں، زکوٰۃ میں مامور بھی اور حسن میں انفصال نہیں ہے، ان میں اتصال ہے، اور ان میں بھی اتصال ہے۔ شارح کہتے ہیں یہ حسن لغیرہ ایسا ہے، حسن لغیرہ ہے کہ جو حسن لعینہ کے قریب ہو گیا۔ قریب اس معنی میں ہو گیا کہ اس کے حسن میں اور مامور بھی میں انفصال نہیں آیا، بلکہ اتصال ہے۔ اتصال کے اور انفصال کے اعتبار سے ایک کامل اور ایک حسن لعینہ کے قریب ہو گیا۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ تیسری قسم جس کو بنایا ہے شارح نے، ماتن نے، ماتن کہتے ہیں او یکون حسنا لحسن فی شرطہ۔ یہ جو تیسری قسم بنائی ہے اس کی مثال قدرت دی ہے۔ اس کی مثال کیا دی ہے؟ والقدرت، قدرت مثال دی ہے۔ شارح کہتے ہیں ماتن نے اس کو تیسری قسم بنا دیا، قدرت کو، حالانکہ یہ قدرت حسن لغیرہ کی تیسری قسم نہیں بنتی، بلکہ یہ قدرت تو ان دو کے لیے بھی، حسن لغیرہ کی ان دو قسموں کے لیے، وضو الجہاد، اور حسن لعینہ کی ان تینوں قسموں کے لیے، حسن لعینہ بلا واسطہ اور حسن لعینہ بالواسطہ، ان تینوں قسمیں کے لیے، تصدیق، صلاۃ اور زکوٰۃ، ان تینوں قسموں کے لیے، اور وضو اور جہاد، ان پانچوں کے پانچوں قسموں کے لیے قدرت شرط ہے۔ قدرت کیا ہے؟ وہ قدرت اور طاقت شرط ہے۔ جس کو قدرت و طاقت ہی نہ ملے وہ ایمان کیسے لائے گا؟ جس کو قدرت و طاقت ہی نہیں ملتی وہ نماز کیسے پڑھے گا؟ وہ زکوٰۃ کیسے دے گا؟ وہ حج کیسے کرے گا؟ وہ وضو کیسے کرے گا؟ وہ جہاد کیسے کرے گا جیسے کہ طاقت نہیں ہے، قدرت نہیں ہے؟ تو جہاد نہیں ہو سکتا۔ معلوم ہوا یہ جو مصنف نے، شارح کہتے ہیں مصنف نے قدرت کو حسن لغیرہ کی تیسری قسم قرار دی، یہ تسامح ہے۔ یہ کیا ہے؟ تسامح ہے۔ اس کو چھٹی قسم بنا دی، یعنی تیسری قسم بنا دی، حالانکہ یہ تیسری قسم نہیں ہے حسن لغیرہ کی، بلکہ یہ قدرت یہ تو حسن لعینہ کی تینوں اور حسن لغیرہ کی ان دونوں کے لیے، ان پانچ کے پانچ کے لیے یہ قدرت کیا ہے؟ شرط ہے۔ وہ کچھ سمجھ میں آ گیا؟ لہذا یہ اصل کے اعتبار سے یہ کوئی مستقل قسم نہیں، بلکہ سابقہ پانچوں کے پانچوں قسموں کے لیے یہ قدرت شرط ہے۔ یہ قدرت کیا ہے؟ شرط ہے۔ اس لیے شارح کہتے ہیں جمہور نے اس کو چھٹی قسم نہیں بنایا، حسن لغیرہ کے لیے قدرت کو قسم نہیں بنایا، یہ صرف
علامہ فخر الاسلام نے بنایا ہے، علامہ فخر الاسلام نے اس کو ذکر کیا ہے مسامحتاً، یہ تسامح ان کا ہے، اور مصنف ماتن اس کے مقلد ہیں، ان کی اتباع میں پھر مصنف نے بھی اس کو چھٹی قسم بنا دیا، 3 حسن لعینہ کے اور 3 حسن لغیرہ کے، حالانکہ جمہور نے اس کو ذکر نہیں کیا۔ تو ماتن کا اس کو ذکر کر دینا یہ تسامح ہے کس کا؟ اصل میں تو علامہ فخر الاسلام کا ہے، اسی کی اتباع میں مصنف کی یہ دوسری تسامح ہے۔ ایک تسامح کون سی ہو گئی؟ انتشار ضمائر کی، اور دوسری ہے کہ قدرت کو حسن لغیرہ کی قسم بنا دی، تیسری قسم بنا دی، حالانکہ یہ سابقہ 5 کے 5 کے لیے یہ قدرت شرط ہے، صرف حسن لغیرہ کی دونوں کے لیے شرط نہیں ہے۔ یہ 2 تسامح ہو گئی۔ تیسری تسامح، جب یہ قدرت سابقہ 5 کے لیے شرط ہے تو پھر مصنف نے یہ کیوں کہا او یکون حسنا لحسن فی شرطہ بعد ما کان حسنا لمعنى فی نفسہ؟ آپ کو کل بتایا تھا کہ لمعنى فی نفسہ تعبیر ہے حسن لعینہ کی، چاہے حسن لعینہ کہو چاہے حسن لمعنى فی نفسہ کہو، دونوں کا مطلب ایک ہے۔ یا یہ شرط ہے بعد ما کان حسنا، وہ مامور بھی حسن لعینہ تھا او ملحقا بھی تھا تو لغیرہ بھی کہتا نا، کیونکہ یہ قدرت تو جیسے ان 2 کے لیے شرط ہے، یہ تو حسن لعینہ کی 3 قسمیں ہو گئی نا، حسن لعینہ فی بالذات اور ملحقا بھی یعنی کالزکوٰۃ والصوم والحج، یہ ملحقا بھی، تو یہ تو حسن لعینہ کی 3 قسموں کو ذکر کر دیا، تو حسن لغیرہ کے کالوضوء والجہاد کیوں ذکر نہیں کیا؟ مصنف کو چاہیے تھا یہ کہتے بعد ما کان حسنا لمعنى فی نفسہ او ملحقا به او حسنا لغیرہ، حسنا لغیرہ، کیونکہ یہ قدرت صرف حسن لعینہ کی 3 کے لیے شرط نہیں، بلکہ حسن لغیرہ کے لیے بھی کیا ہے؟ وضو کے لیے بھی قدرت اور طاقت شرط ہے، جہاد کے لیے بھی قدرت اور طاقت شرط ہے۔ تو ماتن کا یہاں صرف بعد ما کان حسنا لمعنى فی نفسہ او ملحقا به ذکر کر کے او حسنا لغیرہ ذکر نہ کرنا، یہ ماتن کی تیسری تسامح ہے، یہ ماتن کی تیسری تسامح ہے، اس لیے کہ یہ قدرت جیسے حسن لعینہ کی تصدیق نماز اور زکوٰۃ کے لیے جیسے قدرت شرط، اسی طرح وضو اور جہاد کے لیے بھی شرط ہے، تو پھر یہاں ملحقا او حسنا لغیرہ ہی کہنا چاہیے تھا، لیکن ماتن نے نہیں کہا۔ یہ ماتن کا تسامح ہے، تیسری تسامح ہے، لیکن شارح نے اس کی توجیہ جواب دے دیا، ماتن نے کیوں ذکر نہیں کیا او حسن لغیرہ؟ صرف ماتن نے، شارح نے اس کا جواب ذکر کیا کہ ماتن نے او حسن لغیرہ ذکر نہیں کیا، صرف لعینہ کی 3 قسموں کو ذکر کیا۔ وہ وجہ یہ ہے کہ جو حسن لغیرہ تھا وہ تو ویسے ہی لغیرہ تھا، لیکن جو لعینہ تھا اس کے بارے میں یہ وہم ہو رہا تھا کہ پتہ نہیں وہ لغیرہ بھی ہو سکتا ہے یا نہیں، جیسے ایمان لانا ہے، نماز ہے حسن لعینہ ہے، یا زکوٰۃ ہے حسن لعینہ کے ساتھ ملحق ہے، وہ تو لعینہ ہی ہے، آیا لغیرہ بھی بن سکتے تھے یا نہیں بن سکتے؟ تو اس کے بارے میں یہ وہم ہو رہا تھا کہ ہو سکتا ہے وہ نہ ہو حسن لغیرہ، اس لیے مصنف نے اس کو ذکر کیا کہ نہیں، وہ جو حسن لعینہ تھے وہ اس شرط کی وجہ سے کیا ہو گئے؟ لغیرہ ہو گئے، وہ اس شرط کی وجہ سے کیا ہو گئے؟ لغیرہ۔ ہمارے ساتھ ہو، کچھ سمجھ میں آ رہا ہے جی؟ یہ حسن لعینہ لغیرہ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے جی؟ اشکال سمجھ میں آ گیا کہ مصنف نے دیکھو مامور بھی حسن لعینہ اور ملحق لعینہ ہونے کے بعد وہ حسن ہو گیا ایسے حسن کی وجہ سے جو اس کے شرط میں ہے، تو جب کسی شرط کی وجہ سے کسی غیر کی وجہ سے مامور بھی حسن ہو جائے تو وہ تو حسن لغیرہ ہی بن جاتا ہے۔ لہٰذا یہاں حسن لعینہ کی 3 قسمیں ذکر کی تو لغیرہ کو کیوں ذکر نہیں کیا، جبکہ یہ قدرت تو سب کے لیے شرط ہے؟
تو اس کے دو جوابات نیچے محشی نے ذکر کیے، اور بلکہ 3 جوابات ذکر کیے، 2 جواب، اور تیسرا جواب یہاں شارح نے اس کی ایک وجہ ذکر کی کہ ماتن نے حسن لغیرہ کو اس لیے ذکر نہیں کیا تاکہ یہ حسن لعینہ جو ہے یہ جامع بن جائے، حسن لعینہ ہونے کو بھی اور حسن لغیرہ ہونے کو بھی۔ اب ہم کہہ سکتے ہیں تصدیق حسن لعینہ بھی ہے اور حسن لغیرہ بھی ہے قدرت کی وجہ سے، صلاۃ ہے حسن لعینہ بالذات بھی ہے اور حسن لغیرہ بالشرط بھی ہے قدرت کی وجہ سے۔ اسی طرح زکوٰۃ ہے، صوم ہے، حج ہے، یہ حسن لعینہ کے ساتھ ملحق ہے اور حسن لغیرہ بھی ہے شرط کی وجہ سے۔ تو صرف اس بات کو کہ ذکر کرنے کے لیے تاکہ یہ حسن لعینہ جو ہے یہ حسن لعینہ اور لغیرہ دونوں کے لیے جامع بن جائے، اس وجہ سے حسن لعینہ کو تو ان کی تینوں قسموں کو ذکر کر دیا اور لغیرہ کو ذکر نہیں کیا، اس لیے کہ لغیرہ تو ویسے ہی لغیرہ ہے، اب وہ لغیرہ ذو جہتین ہو گئی، 2 وجہوں سے لغیرہ ہو گئی۔ جیسے وضو ہے یہ حسن لغیرہ ہے، ایک حسن لغیرہ اس غیر کی وجہ سے جو غیر معین ہے، وہ غیر کون سا ہے؟ وضو میں نماز ہے، تو وضو میں حسن یہ حسن لغیرہ صلاۃ کی وجہ سے بھی ہو گیا اور حسن لغیرہ قدرت کی وجہ سے بھی ہو گیا۔ تو یہ لغیرہ یہ ڈبل ہو گیا، کیا ہو گیا؟ لغیرہ ہو گیا، ڈبل ہو گیا، 2 وجہوں سے ہو گیا۔ اس میں لغیرہ 2 جہتوں سے جمع ہو گیا، ایک صلاۃ کی وجہ سے وضو میں اور ایک قدرت کی وجہ سے، جہاد میں اعلاء کلمت اللہ کی وجہ سے اور قدرت کی وجہ سے۔ تو شارح کہتے ہیں لغیرہ تو ویسی 2 جہتوں سے لغیرہ تھا، اس کو لغیرہ ثابت وہاں تو ویسے لغیرہ تھا، لیکن جو لعینہ تھا اس کو ذکر کیا صرف تاکہ وہ جامع ہو جائے لعینہ کو بھی اور لغیرہ کو بھی۔ تاکہ وہ کیا ہو جائے، کیونکہ اس کے بارے میں یہ وہم ہو رہا تھا کہ حسن لعینہ ہو سکتا ہے لغیرہ نہ بنے، وہ ہمیشہ لعینہ ہی رہے، اس لیے ماتن نے اس کو ذکر کیا کہ نہیں یہ لعینہ بھی لغیرہ بن گیا، اور لغیرہ کو اس لیے کہ وہ تو ویسے ہی لغیرہ ہے اس لیے اس کو ذکر نہیں کیا اور لعینہ کو ذکر کیا۔ اور یہ تیسری تسامح کی وجہ شارح نے جواب جو دیا ہے سمجھ میں آ گیا بھائی؟ شارح کہتے ہیں کہ یہ 3 تسامحات کر لینے کے بعد جو مصنف نے مثالیں دی ہیں نا، ان مثالوں میں بھی تسامح ہے، ان مثالوں میں بھی کیا ہے؟ تسامح۔ کیسے تسامح ہے؟ مثالیں دی ہے، کل وضوئی مثال ہو گئی اللہ یتعدی کی، والجہادی مثال ہو گئی یتعدی کی، والقدرتی یہ مثال ہونی چاہیے او یکون حسنا لحسن فی شرطہ کی ہونی چاہیے تھی، لیکن اس کی ضمیر کا مرجع وہ تو مامور بھی ہے، اس کی ضمیر کا مرجع کون سا ہے؟ او یکون المامور بھی ہے، غیر تو نہیں ہے، اور یہ قدرت غیر ہے یا مامور بھی ہے؟ یہ تو غیر ہے، تو ممثل لہو مامور بھی ہے، اور مثال میں قدرت لے آئے، یہ مثال ممثل لہو کے مطابق نہیں، یہ مثال ممثل لہو کے، یہ مثال کیونکہ یہ تو غیر ہے قدرت، اور یہاں مثال غیر کی دی ہے جبکہ ممثل لہو وہ مامور بھی ہی ہے، تو مثال اور ممثل لہو میں مطابقت نہیں ہے، پھر کیا کریں گے؟ شارح کہتے ہیں ماتن کی اس متن کو درست کرنے کے لیے تکلف سے کام لینا پڑے گا۔ تکلف یہ کریں گے کہ ہم قدرت سے پہلے، والقدرت اس سے پہلے ہم مضاف مقدر مان لیں گے، مضاف کو کیا مانیں گے؟ مقدر مان لیں گے، اور یہ کہیں گے وہ مشروط القدرتی، وہ مشروط القدرتی، قدرت شرط ہے مامور بھی کے لیے، جب قدرت شرط ہے تو مامور بھی کیا ہو گیا؟ مشروط، مامور بھی کیا ہو گیا؟ مشروط۔ اب ہو گیا کل وضوئی والجہاد و مشروط القدرتی، و مشروط القدرتی، تو اب مشروط تو مامور بھی ہے